مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ ہم گنہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، ہم گنہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ اے خدا تو پھر سے عطا کر رہا ہمیں رمضان ہے انشاءاللہ۔ 2 دن سے شعبان کے تعلق سے، یعنی شعبان کے مہینے میں روزہ کب رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، کیوں رکھنا ہے، تو اس تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے۔ پچھلی 2 مجلس میں بھی ہم نے جہاں سے آغاز کیا تھا، آج بھی میں وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ آ گیا ہے نظر ہلال شعبان کا، آ گیا ہے نظر ہلال شعبان کا، دے رہا ہے پتہ ماہ رمضان کا۔ کر لو اس میں بھی کچھ عبادت، کر لو اس میں بھی کچھ عبادت، لطف آئے گا ماہ رمضان کا۔ کر لو اس کی قدر جتنی توفیق ہو، کر لو اس کی قدر جتنی توفیق ہو، کچھ پتہ نہیں اپنے انجام کا۔ پھر ملے یا نہ ملے ایسا موقع، پھر ملے یا نہ ملے ایسا موقع، کیا بھروسہ ہے آئندہ شعبان کا۔ بس یہی ہے دعا میری رب سے، بس یہی ہے دعا میری رب سے، کہ مہینہ مل جائے ہم سب کو رمضان کا۔ آمین انشاءاللہ۔ گفتگو شروع کروں اس سے پہلے شعبان ہی کے تعلق سے ہمارے شبیر چچا نے ایک بات مجھ سے پوچھی تھی، وہ عرض کر دوں۔ کل بھی عرض کرنا تھی، ذہن سے نکل گیا، اور واٹس ایپ پر اور اسی طرح کے جو دوسرے پلیٹ فارم ہے اس پر بھی یہ بات بہت شیئر ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے، سن بھائی خیریت چھو کہ ہو یہ سفر؟ الحمدللہ۔ ایک حدیث نقل کی جاتی ہے کہ یہ حضور کا ارشاد ہے، تو وہ شبیر چچا پوچھ رہے تھے مجھ سے پرسوں، تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ نہیں، یہ حضور کا ارشاد نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یوں بیان کرتے ہیں کرنے والے کہ رجب شہر اللہ، رجب شہر اللہ، وشعبان شہری، ورمضان شہر امتی۔ اور نسبت چودھری صاحب کس کی طرف کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کیا کہ رجب شہر اللہ، کہ رجب جو ہے یعنی رجب کا مہینہ، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے، کہ رجب
اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. وشعبان شہری، کہ شعبان میرا یعنی حضور کا مہینہ ہے. ورمضان شہر امتی، کہ رمضان المبارک یہ میری امت کا مہینہ ہے. یوں یہ حدیث بیان کرتے ہیں کرنے والے علماء محققین نے، اور خاص طور سے وہ علماء، وہ ہمارے اکابر اور اسلاف جنہوں نے اس موضوع اور ٹاپک پر کام کیا کہ کون سی حدیث واقع میں حضور کی حدیث ہے اور کون سی موضوع ہے، بناوٹی ہے، من گھڑت ہے اور آقا کی طرف نسبت کر دی گئی ہے، تو انہوں نے اپنی زندگی کھپا دی اس میں، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. تو جو کتابیں اس ٹاپک اور موضوع پر لکھی گئی ہے کہ من گھڑت اور موضوع بناوٹی روایتیں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ویسی ہی روایت. یہ روایت بھی کیسی ہے حسن بھائی؟ موضوع حدیث ہے. کیا کہیں گے؟ ہاں، چودھری صاحب نے بالکل صحیح جملہ بولا. کیا نام ہے اس کا؟ موضوع. موضوع یعنی خود سے گھڑی ہوئی، خود سے بنائی ہوئی. یہ حضور کا ارشاد نہیں ہے. اس لیے ایسی روایت آئے تو اس کو آگے شیئر مت کیا کرو، فارورڈ مت کیا کرو، تحقیق کرو، پوچھو پوچھنے والوں سے، پھر آگے اس کو سینڈ کرو اور شیئر کرو. یہ نورانی بھائی حضور کا نورانی ارشاد نہیں ہے. اور کتنی سخت وعید ہے کہ جو ارشاد حضور کا نہ ہو اور حضور کی طرف نسبت کر دی جائے. دعوت و تبلیغ کا کام بہت اچھا ہے، ہمارے بزرگوں کا کام ہے، لیکن خاص طور سے جو لوگ اس کام میں لگے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے. بہت سی مرتبہ حضور کا ارشاد نہیں ہوتا اور گفتگو کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو حضور کی طرف نسبت کر دیتے. ایسے ایسے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور حشیم بھائی، ہماری جو گجراتی کمیونٹی ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بیان، تقریر اور وعظ میں اس کو دو چیزیں بہت پسند. ذاکر بھائی کون سی ہے؟ ہاں، یہ تو ہے ہی. جزاک اللہ اشرف بھائی. کہ نئی نئی بات، یہ بھی ایک چیز ہے. عربی زبان میں ایک محاورہ ہے، کہاوت ہے، کل جدید لذیذ، کل جدید لذیذ. ہر نئی چیز میں کیا ہوتی ہے؟ لذت ہوتی ہے نا. ہاں، کہیں دعوت میں کھانے گئے کسی دوست کے گھر، رشتہ دار کے گھر، کوئی نئی آئٹم آئی امتیاز بھائی ہیں اور چٹکارو لاگی گયો زبان میں، તો એ ઘરમાંથી જાહે નહીં જાઉં તો રેસીપી નહીં લે. શું કહે કે જરા રેસીપી લાવો, એમ કે આ તો કોઈ નવી જ આઈટમ છે, નવી જ વસ્તુ છે. ભાઈ دین تو پرانا ہے، یاد رکھو. ہاں، ایک بات یاد رکھو، دین پرانا ہے. ہم تو جیسے نئے کپڑے، کھانے میں نئی نئی ڈشز آئے، کپڑے میں نئی نئی ڈیزائن آئے، نئی نئی جگہوں پر گھومنے جائے، تو ہم تو دین بھی نیا ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی نئی نئی باتیں معلوم ہونی چاہیے. حالانکہ ہمیں تو حضور نے یہ فرما دیا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور فرمایا
کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہاں جو دین ہے وہی دین ہے. جن کو اس طرح کا نئی نئی باتوں کا شوق ہوتا ہے تو ایسے لوگ بہت جلدی گمراہ فرقوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں. یاد رکھنا اشرف بھائی کیا ہوتا ہے, کیوں ایک چیز کرتے رہتے تھے کہ આ તો આપણે કરતા જ હતા, આપણા બાપ દાદાને આપણે જોતા જ આવ્યા. હે હાફિઝ ઇમ્તિયાઝ પછી કે હા આ કઈ નવું લાવ્યા, હા આ કઈ નવું લાવ્યા. اچھا اب نیا آئے گا تو تحقیق بھی نہیں کریں گے, اور آرگوس سے کوئی چیز خریدنا ہے اور اس طرح کے دوسرے اسٹور تو کیا کریں گے, اب تو گوگل میں جاتے ہیں اور جا کر ریویو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنے اسٹار ہیں. کرتے نا بھائی عرض, ہاں તું જ ખાલી આખી મજલિસમાં વાંઢો છે એટલે તને ખબર ہے کہ ینگ خون ہے. چلو بہت جلدی تو بھی ہماری جماعت میں آ جائے گا. ہیں ذاکر بھائی મેં અર્શને કીધું કે તારા નિકાહ હું ફ્રી ઓફ ચાર્જ પડાવવા, તું ગમે તો મને લઈ જજે. بہرحال تو ایسے لوگ بہت جلدی پھر ہاتھ چڑھ جاتے ہیں کہ کوئی نئی چیز جو ہے وہ ملی. ٹھیک ہے کوئی بات ہم نے نئی سنی تھی اور صحیح حدیث سے ثابت ہے, اور وہ ہمارے لیے اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہم کو معلوم نہیں تھا, وہ ٹھیک ہے. لیکن جس کا نہ سر نہ پیر کوئی وجود ہی نہیں, لیکن چونکہ نہیں ہے تو وہ شروع ہو گئے, اس کے پیچھے پڑ گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. 19واں پارہ اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کون ہے, اللہ کے نیک بندے, ان کی چند صفات گنوائی ہیں, بتلائی ہیں 19ویں پارے میں. اسماعیل بھائی ہیں اس میں ایک صفت کیا گنوائی عباد الرحمن کی, جہاں رکوع پھر ختم ہونے کو آتا ہے پاو پارا, وہاں پر اللہ رب العزت مومنین کی ایک صفت بیان کرتے ہیں من جملہ اور صفات کے. نہیں مومنین نہیں, عباد الرحمن کی. مومن تو ہے ہی لیکن پھر اس میں کیٹیگریز کہ اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن. تو ایک کوالٹی عبدالسلام بھائی یہ بتلائی کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا, لم یخروا علیہا صما وعمیانا. کہ عباد الرحمن کی ایک صفت یہ ہے کہ جب وہ دین کی بات سنتے اور پڑھتے ہیں, ان تک پہنچتی ہے, تو وہ اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے, وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں, اس کی جڑ میں پہنچتے ہیں. اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے. ہاں یہ صفت ہے. تو بہرحال یہ جو روایت ہے یہ کیسی ہے, موضوع ہے. سمجھ گئے؟ اب ہم آگے جائے اس سے پہلے سنو, یقیناً اللہ کا کرم ہے مجھ پر اور آپ پر, ہم جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کرتے کہ حضور کا ارشاد نہ ہو اور اس کو آگے چلتے کر دے. الحمدللہ ہم ایسا نہیں کرتے جان بوجھ کر, لیکن پھر بھی تحقیق کر لو. کیوں؟ حضور کا ارشاد بہت سخت ہے. بخاری شریف میں روایت ہے, امام بخاری علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کہ مفہوم ہے جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا, یعنی بات میری نہیں ہے, ارشاد میرا نہیں ہے,
لیکن میری طرف نسبت کی تو اس کو معلوم ہونا چاہیے اور اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہاں، اور عباد الرحمن ابھی میں نے آپ کو بتایا، اس میں ایک دعا کیا کرتے ہیں عباد الرحمن کی؟ ایک دعا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا۔ کیوں؟ انہا ساءت مستقرا ومقاما، بہت برا ٹھکانہ ہے، ہاں بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم، تو اللہ تو ہمیں بچائی ہو۔ تو یہ تو ہم خود اس میں جا رہے ہیں، اس لیے تحقیق کرو۔ میں نے اپنے بعض اکابر کو دیکھا کہ وہ جب حضور کا ارشاد نقل کرتے تو یوں فرماتے کہ مفہوم یہ ہے، یوں فرماتے کہ خلاصہ یہ ہے، یا یوں فرماتے کہ میرے اپنے الفاظ میں یوں ہے، کم و بیش یوں فرمایا۔ ہاں، اس طرح کا جملہ جو ہے وہ بولا کرو۔ اس لیے آپ نہیں دیکھتے حدیث میں بعض روایات میں خود راوی یوں کہتے ہیں کہ حضور نے یا تو یوں فرمایا یا یوں فرمایا۔ ہاں، دو جملے بولتے ہیں کہ یا تو یوں یا تو یوں۔ اس لیے آج کا جو دور ہے سوشل میڈیا کا دور، تو اس میں عجیب عجیب فضائل۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم گجراتی لوگوں کو ہاں یاد آیا، بیان واز تقریر میں دو چیزیں بہت اچھی لگتی۔ ایک تو آپ نے قصہ کہانی وہ ہاری لاگی، آپ نے ہوں جو قصہ کہانی ہوں کروا خبر મારા હાથે બી એવું થયેલું અમારા ઘરમાં બી। મારા બાજી બી ને બીજા મારા બાજીના ખાસ દોસ્તાર હજુ હયાત છે, અલ્લાહ તાલા એમની ઉંમરમાં આફિયતના હાથે બરકત નસીબ કરે, સઈદભાઈ કોલા લાજપુરમાં। તો મોટી રાત હોય ઠંડીની, તો એક તો ભજીયા બને, પછી ધાણી બને ખાવા હારું, ગોળ પાપડી બને, પછી ત્યારે કોળી રમતા। ટીવીવાળા ટીવી જોતા, તે બી એક તબકો ઉતો ત્યારે, પણ જે આનાથી બચતા તે એવું કરતા ને પછી રમીને થાકી જાય, ખાઈ પીને થાકી જાય તો પછી હસનભાઈ શું ચાલુ થાય? કિસ્સા કહાની, ખબર ને? हाँ, रातना भरी कहानी कहता है, किस्सा कहानी कहते थे। तो आदत पड़ी हुई है बचपन से, तो हमें किस्सा कहानी बहुत पसंद, चाहे उसका सर पैर न हो। और ये जुमला आपने फ़क़ीहुल आसर, साबिक शेखुल हदीस, उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी नव्वर अल्लाहु मरकदहू से आपने बारहा सुना होगा, मैंने भी सुना कि ये जितने किस्से हैं, हिकायात है, वाक़ियात है, हज़रत फरमाते थे 50% झूठे होते हैं। 50% तो वैसे ही सर पैर नहीं, और जो 50% रह गए फरमाया उसमें फिर मिर्च मसाला छिड़का जाता है। फिर 50% में क्या है? मिर्च मसाला छिड़का जाता है। नंबर 2, ફઝાઇલ બયાન કરે તો આપણને બહુ પસંદ કે મોલ સાહેબ આજે હું યાર એવા ફઝાઇલ બયાન કરે, આપણે તો આટલી જિંદગી થઈ ગઈ અબ્દુલ સલામ ભાઈ કે પણ આપણે સાંભળેલું જ નહીં હોય हैं। हाँ, तो भाई देखिए फज़ाइल का बाब भी है। हमारे उलमा फरमाते हैं कि दीन ने हमें यतीम नहीं छोड़ा, सही अहादीस से फज़ाइल साबित है वो बयान करो, है हज़रत शेख ने भी बयान किए, लेकिन वो नहीं लेंगे। तो इसलिए याद रखो, ये जो है कि रजब अल्लाह का महीना, शाबान हुजूर की तरफ निस्बत, जाकिर भाई के मेरा महीना यानी हुजूर का, और रमज़ान किसका महीना? मेरी उम्मत का महीना। ये क्या है? मौजू रिवायत है, मनगढ़ंत रिवायत है। हाँ, एक हदीस आई है मुस्लिम शरीफ में, उसमें अल्लाह ताला की तरफ एक महीने की निस्बत है। हुजूर ने उसमें फरमाया अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम व अफ़ज़लुस सलाह बादल फरीज़ा सलातुल लैल औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ये रिवायत सही है। इसमें
حضور نے ایک مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے۔ کیا فرمایا؟ مفہوم یہ ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان، کہ رمضان المبارک کے بعد، یعنی اس مہینے کو چھوڑ کر، یہ تو فضیلت والا ہے ہی مہینہ، اور اس میں جو روزے ہیں وہ فضیلت والے ہیں، اس کے بعد جو روزے فضیلت والے ہیں دوسرے نمبر پر فرمایا کہ کس کے ہیں؟ شہر اللہ، جو اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اللہ کا مہینہ کون سا؟ فرمایا المحرم۔ تو کس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے؟ ارے بولو، ہے نورانی بھائی؟ محرم کی طرف کی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی حضور نے کہ جو فرض نمازیں ہیں اس کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز، یعنی تراویح کی نماز، تہجد کی نماز۔ کون سی نماز ہے؟ تہجد کی۔ تو یہ دو باتیں یہ بیان فرمائیں۔ بہرحال اب آگے چلتے ہیں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 15ویں شعبان کا روزہ ہم بچپن سے رکھتے چلے آئے۔ ہم نے ہمارے ماں باپ کو دیکھا، ہمارے اساتذہ کو، یہاں تک کہ اساتذہ کو دیکھا ہم نے مکتب کے، فیملی کے بڑے بوڑھوں کو دیکھا کہ وہ 15ویں شعبان کے روزے کا بڑا اہتمام کرتے تھے، ہے نا؟ ہاں، بڑا اہتمام کرتے تھے اور خصوصیت سے رکھتے تھے۔ لیکن یہ جو روزہ ہے 15ویں شعبان کا، صرف ایک روایت میں اس کا ذکر ہے، اور وہ روایت ابن ماجہ میں ہے کہ راوی یوں بیان کرتے ہیں، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ 15ویں شعبان کی جو شب ہے اس میں کیا کرو؟ قیام کرو، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، اور دوسرے دن کیا رکھو؟ روزہ رکھو۔ اچھا، رات کی جو عبادتیں ہیں 15ویں شعبان میں، اس سلسلے میں تو بہت ساری روایات ہے، اور ساری روایات گرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن جب بہت ساری روایات مل جاتی ہے، ضعیف روایت بھی، تو محدثین نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ ایک ہی بات مختلف صحابہ سے مروی ہو اور کئی حضرات اس کو بیان کرتے ہو تو ایسی ضعیف روایتیں پھر درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے۔ حسن بھائی سمجھ رہے ہو؟ کہاں پہنچ جاتی ہے؟ آپ کے نام تک پہنچ جاتی ہے، تو درجہ حسن تک جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ اب پھر آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ بھئی حسن کا پھر کیا درجہ ہے روایت میں، لیکن بہرحال یہ درجہ حسن تک۔ تو رات کی عبادت میں تو کوئی کلام نہیں، یاد رکھو، رات کو عبادت کرو، اس میں کوئی کلام نہیں۔ لیکن وہی صحابہ کرام اور وہی حدیث کی کتب کسی روایت میں اس روایت کو چھوڑ کر روزے کا ذکر نہیں۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ جب وہ صحابہ کرام اور مختلف روایتیں ہیں، اس میں 15ویں شعبان کی جو شب ہے، رات ہے، اس میں عبادت کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ترغیب بیان کی گئی ہیں، تو پھر روزے کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ وہ نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں جو راوی ہے، اس میں ایک راوی ایسا ہے کہ جس کے اوپر الزام ہے کہ وہ راوی، اس پر بہتان ہے کذب کا، کہ وہ مارکیٹ میں حضور کی طرف نسبت کر کے وہ روایت بیان کرتا تھا۔ اب اس میں ہمارے علماء کے دو طبقے ہیں۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ بھئی ایک روایت میں ہے لیکن ہے تو صحیح، تو وہ ضعیف روایت ہے اور فضائل میں چل جاتی ہے۔ یوں کہتے ہو کہ ضعیف ہے لیکن کس میں چل جاتی ہے؟ فضائل میں چل جاتی ہے۔ لیکن جو محققین علماء ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ضعیف کی بھی دو قسمیں ہیں، یاد رکھو۔ ضعیف روایت کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، کہ ایک روایت خالی ضعیف ہے
اور دوسری انتہائی درجے کی ضعیف. فرق سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ ارے بولو زور سے. فرق سمجھ آ رہا ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں اس کو کہ بھائی ضعیف روایت فضائل میں قابل اعتبار ہے، لیکن محققین علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی دیکھو کہ وہ ضعیف کہیں انتہائی درجے کی ضعیف نہ ہو. اور جس میں یہ روزے کا بیان ہے صرف ایک روایت میں جو ابن ماجہ میں ہے وہ انتہائی درجے کی ضعیف ہے اور قریب قریب موضوع ہے، یوں کہتے ہیں انتہائی درجے کی ضعیف. اس لیے محققین علماء کہتے ہیں کہ نہیں، 15ویں شعبان کا روزہ سنت نہیں ہے، مسنون نہیں ہے، مستحب نہیں ہے. تو اس نیت سے مت رکھو کہ 15ویں شعبان کا روزہ سنت ہے، مسنون ہے، مستحب ہے، نہیں. اسی لیے میرے استاد مرحوم حضرت مولانا مفتی عارف حسن عثمانی آگروی نور اللہ مرقدہ، جو نادر میں گورے غریبہ قبرستان میں مدفون ہے، حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ کے نواسہ داماد تھے، اور حضرت کی نماز جنازہ بھی استاد مرحوم نے ہی پڑھائی تھی. اور ہماری اس مسجد میں بھی میں یہاں امام بن کر آیا، اس سے پہلے تشریف لائے. ان کے حالات چھپے ہوئے ہیں. کتاب کا نام ہے حیات عارف. اس میں لکھا ہے کہ استاد مرحوم نے 15ویں شعبان میں رمضان المبارک کا روزہ قضا ہو گیا تھا حضرت کا. تو 15ویں شعبان آئی تو حضرت نے اس دن قضا روزہ رکھا. کون سا رکھا؟ قضا رکھا. اگر سنت ہوتا، مسنون ہوتا تو وہ بعد میں رکھ لیتے، اور سنت اور مسنون روزہ جو ہیں وہ رکھتے. اس لیے آپ کی مرضی بھائی، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں. سمجھ آیا؟ دوسری بات سمجھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب الام، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، اور ہمارے امام ابو حنیفہ کے مایہ ناز شاگرد امام محمد علیہ الرحمہ، ان کی کتاب میں بھی کسی کتاب میں اس روزے کا ذکر 15ویں شعبان کا نہیں ہے، ان روزوں کے ساتھ کہ جہاں انہوں نے یہ بیان کیا کہ فلاں فلاں روزے مستحب ہے، فلاں فلاں روزے مسنون اور سنت ہے، اس میں 15ویں شعبان کے روزے کا ذکر نہیں ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ اگر یہ روزہ مسنون ہوتا، اگر یہ روزہ مستحب ہوتا، تو جہاں اور جو مسنون روزے ہیں اور جو مستحب روزے ہیں ان کا ذکر ملتا ہے ان تمام کتب میں، تو پھر اس کا ذکر بھی ملتا ہے. سمجھ آ رہے میری بات ہے؟ تو پھر اس کا بھی ذکر ملتا. اب پرابلم کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ہم سب نے بچپن میں مکتب میں ایک کتاب پڑھ رکھی ہے فقہ کی، سوال و جواب کی شکل میں. کیا نام ہے اس کا؟ بائرس تعلیم الاسلام. ہاں، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اب اس میں حضرت نے یہ ذکر فرمایا کہ اسلام میں مستحب روزے کون سے ہیں، تو وہاں حضرت نے لکھ دیا کہ ایک روزہ 15ویں شعبان کا بھی مستحب ہے. اور میری عادت ہے، میں جہاں تک اگر میں نے پڑھا ہو، مجھے معلوم ہو اور میرا ذہن اس طرف جائے، میں ادھوری بات نہیں کرتا. میں دونوں طرف کی سنا دیتا ہوں آپ کو اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کیوں؟ مجھے ہمارے لوگوں کا مزاج معلوم ہے. وہ آج نہیں تو کل دیکھیں مول صاحب نے کہجو کہ گھر میں تعلیم الاسلام ہوا ہے جرا اٹھائینے જોઈ حسن بھائی હું کہ مول صاحب نے کہجو کہ ذرا تعلیم الاسلام اٹھائینے જોઈ એમ کہ دیکھیے اچھے اچھوں سے غلطی ہوئی ہے لکھنے میں، نقل کرنے میں. اچھے اچھوں سے انسان ہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. نبی کو چھوڑ دیجئے، باقی انسان کیا ہے؟ انسان. نقل میں غلطی ہو جاتی ہے، تساہل ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں کہ وہ لکھا ہوا ہے. حضرت مفتی سید احمد صاحب پالن پوری
نور اللہ مرقدہ، جب دورہ حدیث میں ترمذی شریف کا درس حضرت کے متعلق تھا اور آخری جو حضرت کی نصیحتیں ہوتی تھی نصائح طلباء کو، اس میں حضرت ایک بات یہ فرماتے تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کتاب میں حوالہ دیکھ کر متاثر مت ہو جانا، اور فرماتے تھے کہ میرے استاد مرحوم، بہت سارے اساتذہ ان میں حضرت کے ایک محبوب استاد تھے، حضرت نے ان کی خدمت بھی کی تھی، علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا حضرت کی 3 نصیحتوں نے سعید احمد کو بہت فائدہ پہنچایا زندگی میں، اور ٹھوس علم حضرت کو اللہ نے دیا۔ ان میں ایک نصیحت یہ تھی کہ سعید احمد، حوالہ چاہے ابن حجر کا کیوں نہ ہو، کہ ابن حجر کو چھوڑ دیجئے، ابن جبال کیوں نہ ہو، تم جہاں سے بات لی ہے وہاں تک پہنچنا، ابن حجر پہ اعتماد مت کرنا۔ حجر کا معنی کیا؟ پتھر۔ حجر کس کو کہتے؟ تو حضرت کی مراد یہ تھی، ابن حجر علمی اعتبار سے بہت بڑی شخصیت، بخاری شریف کی انہوں نے مکمل شرح جو ہے مایا ناز سب سے پہلے لکھی، بہت بڑا نام۔ فرمایا ابن حجر بھی کہتا ہو تو ابن حجر پہ اعتماد مت کرنا، اور اس سے پتھر سے مضبوط کیا چیز اللہ نے بنائی؟ جو پتھروں کا مجموعہ ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ جبل، پہاڑ ہے نا۔ فرمایا ابن حجر کیا ابن جبل ہو، ابن جبل کا حوالہ ہو، پھر بھی وہ جہاں سے نقل کر رہا ہے تم وہاں تک پہنچنا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اس پہ اعتماد نہیں کرتا تھا، میں اخیر تک پہنچتا تھا تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ اور دیکھیے وقت ہو رہا ہے، میں نے جان بوجھ کے تھوڑا وقت آپ کا بھی زیادہ لیا، کہ ایسا ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگوں سے ایسا ہوا ہے، اور پھر ان کو جب غلطی پر تنبہ ہوا، رجوع کر لیا انہوں نے، انسان ہو جاتا ہے۔ حضرت تھانوی جیسا شخص، حضرت تھانوی کی ایک کتاب ہے سیرت کے موضوع پر جس کا نام ہے نشر الطیب۔ نشر الطیب میں حضرت نے وہ روایت نقل کر دی کہ جو ایک خاص گروہ ہے جو حضور کو نور ثابت کرنا چاہتا ہے، سمجھ گئے اشرف بھائی؟ سمجھ گئے ہیں؟ تو ان کی بات ہے، حضرت نے وہ نقل کر دی۔ پھر بعد میں حضرت کو بتایا گیا، حضرت نے رجوع کیا۔ اتنا بڑا آدمی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کی ہم روزانہ کتاب پڑھتے ہیں تعلیم میں، ان کے درود شریف کا مجموعہ ہے۔ اشرف بھائی دیکھا ہے؟ ہاں، وہ درود شریف حضرت نے جمع کیے، پاکٹ سائز میں چودھری صاحب ملتی ہے کتاب، اس میں فضائل بیان کیے گئے کہ یہ فضیلت، یہ فضیلت، یہ فضیلت۔ میں چند سال پہلے گیا ہوا تھا بالہم، ہمارے فاروق بھائی بھام جو ہیں، حسن بھائی بھام کے پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے یہاں عید کا چاند اور رمضان کا چاند نظر نہیں آتا، کم بخت چھپ جاتا ہے، تو فاروق بھائی بھی جو ہیں مجھے لگتا ہے وہی بیٹھے، ہاں وہ میں نے پہچان لیا ان کو، صدر جو رہے اتنے سال۔ تو بہرحال کیا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، بالہم گیا ہوا تھا، لیکن فاروق بھائی کی بات کیسے آگے چلے۔ بہرحال تو میں بالہم جو ہے وہ گیا ہوا تھا، مولانا منور وہ رشتے میں میرے پھوپھا ہوتے ہیں، تو وہاں ملاقات ہو گئی حضرت مولانا ایوب بند الہی دامت برکاتہم العالیہ، سب جانتے ہیں لیسٹر والے، حضرت مولانا ایوب صاحب بند الہی دامت برکاتہم العالیہ۔ تو وہ مولانا منور صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھ گیا۔ حضرت مولانا ایوب صاحب بند الہی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک کام کا بیڑا اٹھایا تھا اس وقت، وہ یہ کہ تخریج کرنی ہے اس کی حدیث کی تخریج۔ تخریج کا کیا معنی؟ کہ جس کتاب سے یہ حدیث بیان کی گئی، یہ فضیلت بیان کی گئی، تو فلاں نے بیان کیا، فلاں نے وہاں نہیں، سب سے پہلے جس کتاب میں ہے یہ حدیث وہاں تک پہنچنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر میں کہوں کہ میں نے نورانی بھائی سے سنا، نورانی بھائی کہے میں نے ذاکر سے سنا، ذاکر کہے حافظ امتیاز سے سنا، حافظ امتیاز کہے عبدالسلام سے سنا، تو شروع بھی عبدالسلام پہ، ختم بھی عبدالسلام پہ ہیں۔ تو اب جو ہے ویسے اسماعیل بھائی سنا
تو اب ان پہ اعتماد نہیں، سب سے پہلے یہ ہیں تو وہاں تک پہنچو. تو سب سے پہلی جو کتاب ہے تو تخریج اس کو بولا جاتا ہے کہ اس کتاب کا نام، صفحہ نمبر، روایت نمبر، یہ حدیث ہے بھی یا نہیں، یہ فضیلت ہے بھی یا نہیں، یہ کیا جاتا ہے. اچھا، اب اس کے لیے ٹائم چاہیے، وقت چاہیے. یہ اکیلے آدمی کا کام مشکل ہے، اس کے لیے جماعت چاہیے، کئی لوگ چاہیے. کیوں؟ مختلف ضخیم کتابیں ہیں. اب وہ حضرت شیخ نے درود شریف جمع کیے ہیں، اس میں فضائل بیان کیے کہ اس کی یہ فضیلت، اس کی یہ فضیلت. تو حضرت مولانا ایوب صاحب بندے الہی دامت برکاتہم العالیہ استاد تھے اس وقت. لیسٹر میں ایک دوسرا ادارہ ہے، مولانا محمد سلیم دورات صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ادارے کے علاوہ شاید مولانا اسماعیل نام ہے، بھروچ کے ہیں، ہاں ان کا ادارہ. تو وہاں حضرت نے یہ بات بالہم میں بیان کی، وہاں ہم نے سنا. وہاں کیوں بیان کی؟ اصل میں وہ 40 درود یا 60 پتہ نہیں، وہ حضرت شیخ کے ہیں، اور اس پہ اضافہ کیا ہے حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم بری کے سب سے اول شیخ الحدیث تھے. تو انہوں نے تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 100. تو مجھے پکا یاد نہیں ہے کہ کتنے حضرت شیخ کے، 40 یا 60، کچھ یاد ہے سب؟ آپ 40 تھے، ہاں، تو 60 انہوں نے جمع کیے، تو ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ سینکڑا، 100 ہو گئے. اب انہوں نے تخریج کی. حضرت وہاں پڑھاتے تھے لیسٹر میں، تو سب طلباء کو کام سپرد کر دیا کہ یہ فلاں کتاب کا حوالہ ہے، اس میں تم دیکھو، فلاں میں تم دیکھو. 2-4 آدمی کو لگا دیا کہ دیکھو 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 دیکھو. وہ دیکھتے گئے. حضرت شیخ جیسا آدمی، اللہ اکبر، 4-5 درود ایسے نکلے. اور ہو سکتا ہے مولانا اسلام الحق صاحب نے، مجھے یاد نہیں ہے کہ انہوں نے نقل کیا اس میں بھی، کہ سیرے سے جس کتاب کا حوالہ دیا گیا تھا اس میں وہ درود ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ ہے ہی نہیں. جب اشرف بھائی درود نہیں ہے تو فضائل اور فضیلت وہ کہاں سے ہوگی؟ اس لیے یاد رکھو، ہمارے لوگ سوچتے نہیں ہیں، اور کہہ دیتے فلاں میں دیکھو. بھائی اچھے اچھے لوگوں سے ہو جاتی ہے. صاحب معارف القرآن، سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ جیسا آدمی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، کربلا میں جو شہادت ہوئی. اس میں ایک روایت حضرت نے یہ نقل فرما دی. بھائی آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ آپ تھک گئے ہو تو میں ختم کروں، چونکہ کل جمعرات ہے، اور جمعرات بھری مراد، اور پڑھنے کے زمانے سے چھٹی ہوتی تھی حافظ امتیاز ہماری، تو کل ہماری چھٹی ہے. سمجھ آیا؟ اس لیے ذرا آپ کا 5-10 منٹ زیادہ لے لوں، اور آپ کو بات نکلی ہے تو بیان کر دوں. تو ویسے ہم زیادہ نہیں جائیں گے، انشاءاللہ 9 تک ختم کر دیں گے. تو حضرت نے اس میں روایت بیان کی کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو پوری دنیا میں زمین لال ہو گئی، خون سے لال ہو گئی. کیا روایت بیان کی کہ پوری دنیا میں زمین خون سے لال ہو گئی کہ نواسۂ رسول کو شہید کیا گیا. تو گویا اس کا اتنا درد، تکلیف، دکھ، افسوس ہوا اللہ کی زمین کو کہ وہ ساری زمین اس وقت کیا ہو گئی؟ لال ہو گئی. بھائی افسوس ہمیں بھی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اہل بیت سے سب کو ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے. اب حضرت کے شاگرد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب احسن الفتاوی حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ. اشرف بھائی پاکستان میں ایک ادارہ ہے جامعۃ الرشید، ناظم آباد ہے کراچی میں، ہاں ناظم آباد میں غالباً. تو وہ حضرت کے شاگرد ہے، بڑے عالم. وہ گئے اپنے استاد جی کے پاس، کتاب چھپ کر آ گئے، اس میں لکھا ہوا ہے. بڑے ادب سے بیٹھے اور کہا حضرت آپ نے جو لکھا کتاب میں اگر ایسا ہوتا، دنیا بھر میں ہسٹری لکھنے والوں نے ہسٹری لکھی ہے، عالمی تاریخ لکھی ہے، غیر مسلموں نے بھی، مسلمانوں نے بھی. جب دنیا کی پوری سرزمین اس وقت ریڈ ہو گئی تھی، خون سے لال ہو گئی تھی، تو کسی نہ کسی کتاب میں تو ہوتا. سمجھ آ رہی ہے بات میری؟ ہے امتیاز بھائی؟ ہاں، کسی نہ کسی کتاب میں تو ہوتا وہ کہ بھائی ایسا ہوا تھا. کسی نے نقل نہیں کیا ہے،
اب میں نام نہیں لے رہا، پہلے 2 لیٹر ذکر کرتا ہوں، بڑی شین اور یا، آگے آپ سمجھ جاؤ کہ جو غلو کرتے ہیں انہوں نے مارکیٹ میں چلا دی، ان لوگوں نے، سمجھ رہے ہو اشرف بھائی؟ سمجھ گئے؟ تو انہوں نے چلا دی، اب کوئی چیز مارکیٹ میں چلتی ہے تو پھر ہم تک بھی پہنچ جاتی ہے، سہو ہو جاتا ہے، انسان انسان ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ تو جب بھائی بڑی بڑی کتابیں جس میں نفل روزوں کا ذکر ہے، مستحب روزے کا ذکر ہے، مسنون روزے کا ذکر ہے، کسی بھی جو ہمارے ماخذ اوپر کے مراجع ہیں کسی کتاب میں بھی 15ویں شعبان کا ذکر نہیں ہے، جو ملتا ہے وہ یہ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں ملتا ہے، اور انہوں نے پھر ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کیا کرتے ہیں، فلاں نے لکھا تو بھائی میں حوالہ دے دیتا ہوں کہ فلاں کتاب میں نے وہاں سے لیا، اور وہ آگے تک پہنچتے نہیں ہیں، اور جب آگے تک جاؤ تو اس کا کوئی سر اور پیر نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء نے دوسرا حل بتایا جو میں نے کل بھی آپ کو اشارہ کیا تھا، آپ رکھو بے شک 15ویں شعبان کا روزہ، لیکن ساتھ میں 2 ملا لو، یہ صحیح حدیث ہے اور حضور کا ہمیشہ کا معمول ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا یہ معمول نقل کرتے ہیں کہ لا یفطر ایام البیض، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یفطر ایام البیض فی حضر ولا سفر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ نہ حضر میں اس کو ترک کرتے تھے نہ سفر میں، اور وہ تھا ایام بیض کے 3 روزے رکھنا۔ کیا رکھنا؟ ایام بیض کے 3 روزے۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں، وقت نہیں ہے، لیکن سب سے افضل اور بہتر شکل یہ ہیں ایام بیض کی کہ ہر اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ؟ 13، 14 اور 15، 13، 14 اور 15 تاریخ اسلامی مہینے کی، اس میں کیا رکھنا؟ یہ روزہ رکھنا۔ ہماری مسجد میں کل آپ کو ذاکر بھائی بتایا تھا، دیکھو کتنی بتا رہی ہے، 12 بتا رہی ہے نا؟ ہاں، تو اس اعتبار سے ایام بیض کے روزے پڑیں گے فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے کو، جمعہ، سنیچر اور اتوار۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کا اجر کم از کم کتنا ہے؟ 10، اور مہینہ 30 کا ہوتا ہے، 3 روزے رکھ لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے تھے تو گویا کہ اس کا بھی اتباع ہو جائے گا شعبان میں، اور ایک کے 10 مل جائیں گے، تو پورے مہینے کے گویا کہ اس نے کیا رکھے؟ روزے جو ہیں وہ رکھے۔ اور ایام بیض کی بہت زیادہ جو ہے وہ فضیلت ہے، اور ایک فضیلت اب وقت نہیں ہے، کل میں نے کہا تھا آج بتاؤں گا، وہ بتا دیتا ہوں، دیکھیے کتنی بڑی فضیلت۔ ہاں، نسائی شریف میں یہ روایت ہے کہ حضور نے صحابہ سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز آپ کو ملے گا حدیث پاک میں، یاد رکھو، جب کوئی اہم بات حضور کو بیان کرنی ہوتی تھی، دیکھیے یہ فضیلت ہے، لیکن ایسی فضیلت پہ ہم واہ واہ بھی نہیں کرتے اور عمل بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، تو حضور یہ کرتے تھے کہ پہلے سے یوں پوچھتے تھے کہ یہ بات میں تمہیں نہ بتاؤں کا مطلب یہ کہ میں بتاؤں، تو وہ پہلے شوق دیکھتے تھے۔ جیسے میں نے ابھی آپ سے پوچھا کہ میں میری گاڑی آگے چلاؤں، چلی تو اچھا ہوا کہ جاوید بھائی بھی شامل ہو گئے آ کے، ورنہ آج کی ٹرین میں ان کی جگہ نہیں تھی، ان کا بکنگ نہیں تھا، تو بہرحال یہ بھی جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ تو نسائی شریف میں روایت ہے، حضور نے فرمایا الا اخبرکم بما یرہب وحرس صدری صیام 3 ایام من کل شہر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں ایک اہم بات؟ فرمایا حضرت ضرور بتلائیے۔ فرمایا وہ بات یہ ہے ایام بیض کے ہر مہینے اس میں پابندی ضروری ہے، یاد رکھنا۔ حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری، اللہ جزائے خیر دے، ہم نے تو بہت کچھ سیکھا حضرت سے۔ حضرت فرماتے تھے یہ جتنے فضائل ہے اس کا فائدہ اور بینیفٹ اسی کو ہوگا جو اس پہ پابندی کرے گا، یہ نہیں کہ کبھی کبھی کر لیا، سمجھ آ رہا ہے؟ اس پہ پابندی ضروری ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہر مہینے، دیکھیے حضور بھی فرما رہے ہر مہینے میں فرمایا ایام بیض کے 3 روزے رکھو، اس کا فائدہ یہ ہوگا، حضرت نے فرمایا تمہارے دل میں
کینہ، کپٹ، حسد، جلن، جیلیسی، بغض، نفرت، یہ ساری جو روحانی بیماریاں ہیں، حضور نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ہر مہینے میں تم 3 روزے رکھو گے، اس کا بینیفٹ اور فائدہ دنیاوی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کو کینہ، کپٹ، حسد، جلن، جیلیسی، نفرت، فرمایا ان تمام چیزوں سے تمہارے دلوں کو پاک کر دے گا۔ دیکھا، میں نے کہا نا، یہ اچھا نہیں لگا، 2 سبحان اللہ کی آواز آئی ہے، ورنہ اور وہ فضیلت بیان کرتے تو پورا مجمع جھوم اٹھتا، કેમકે આપણે પહેલેથી જ નિયત કરીને બેઠલા કે માફ તો કરું જ નહીં મને। મોલ સાહેબ તમે ગમે તેટલી તકલીફ કરો, મને અમુક લોકો કહે ત્યારે અહમદભાઈ, હવે બધા બહુ અહમદ, હવે સરનેમ નહીં કહેવાનો, મને કે મોલ સાહેબ તે કહેવા લાગ્યા હસનભાઈ, મને કે તમારું ગળું દુખે હે, ગળું સારું નહીં મળે, હું કહું બયાન કરે, આ કેસર રોડમાં બધા બહુ મોટા મોટા મૌલવી આવી ગયા, એ સાલા કેસર રોડવાળા બધા ગોરીને પી ગયેલા, એ કોઈ સુધારવાના નહીં મળે મને તો હસીભાઈ کہ کوئی سدھروانا نہیں بنا، میں نے کہا مول صاحب یہ لوگ پسند نو باتوں کھا رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی نہیں ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو، میں نے کہا قرآن تو کچھ اور کہتا ہے، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ ہاں، اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے ہم سب گنہگار ہے، کمزور ہے، لیکن اثر تو ہوتا ہے، ہاں دل پہ اثر ہوتا ہے، مسلمان ہے، چلو پورا عمل نہیں کرتے لیکن کچھ تو ہوتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اور الحمدللہ میں خود اپنی ذات میں اس کا فائدہ دیکھتا ہوں، آپ کے اندر دیکھتا ہوں، سماج میں، سوسائٹی میں فائدہ دیکھتا ہوں۔ لوگ کہتے فائدے سے خالی نہیں ہے دین کی بات۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے فضل سے میں ابن بطوطہ سے کم دنیا نہیں گھما ہوں، بہت بڑا سیاح ہے، ہاں کہ وہ دنیا گھما ہے۔ فرمایا میں دنیا کے سارے کھنڈ گھما ہوں، جہاں جہاں پابندی سے دین کی بات ہوتی ہے وہاں کا ماحول، اور جہاں اللہ رسول کی بات جس مسجد میں، جس علاقے میں نہیں ہوتی، جس گھر میں نہیں ہوتی، زمین آسمان کا فرق، یاد رکھنا۔ اور حضرت فرماتے تھے، مثال دیتے تھے، اس کی مثال ایسی ہے کہ گلاس پانی سے بھر لو، پورا پانی آدمی پی گیا، وہ سمجھتا ہے پورا گلاس پی گیا، پانی نہیں ہے۔ فرمایا اب اسی گلاس کو الٹا کر دو، تھوڑی دیر کے بعد اس کو سیدھا کرو، آپ کو زمین پر یا جس چیز پر آپ نے گلاس رکھا ہے کچھ نہ کچھ تری ملے گی نا۔ فرمایا دین کی بات ساری ایک کان سے نکل کر دوسرے کان سے چلی نہیں جاتی، دل کے اندر کچھ نہ کچھ تری ضرور ہے۔ سمجھ آیا؟ ہاں، تو کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو بھائی اللہ مجھے بھی توفیق دے، اب وقت نہیں ہے، آپ کو بھی توفیق دے۔ آج ہم سب نفرت کا اور جو ہے کینہ، کپٹ، حسد، بغض، سب اس کا ہم شکار ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اس سال سے شروع کرو اور اس مہینے سے شروع کرو کہ فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے۔ اچھا، حضور جو فرماتے ہیں نا وہ ایسے نہیں فرماتے، آپس میں جوڑ ہوتا ہے، لیکن اب وقت نہیں ہے۔ چلے ہمارا پھر جوڑ ہوگا، تبلیغ والوں کا تو ہوتا ہے سب ہے، ہمارا جب واپس ہوگا تو ہم اس کو ذرا کھولیں گے کہ اس میں مناسبت کیا، اسی روزے کے متعلق حضور نے کیوں فرمایا، اور بھی روزے ہیں اسلام میں، اسی روزے کے متعلق کیوں فرمایا کہ کینہ، کپٹ، حسد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ تو انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ اکبر الہ آبادی کی اس رباعی پر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے، اونچا نیت کا اپنی زینہ رکھنا، زینہ جانتے ہو نا، سیڑھی، اونچا نیت کا اپنا زینہ رکھنا، احباب سے صاف اپنا سینہ رکھنا، اونچا نیت کا اپنا زینہ رکھنا، احباب جانتے ہو نا، دوست ہیں، ملنے جلنے والے، احباب سے صاف اپنا سینہ رکھنا۔ غصہ آنا تو نیچرل ہے اکبر، غصہ آنا تو نیچرل ہے اکبر، ہے شدید عیب مگر دل میں کینہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو بھائی سب روزہ رکھیں گے؟ تو دیکھو ہمیں ویسے بھی رکھنا ہے، آپ کو بتا دیا وہ مسنون ہے کہ نہیں ہے، تو 3 روزے رکھ لو۔ کون سے؟ 13، 14، 15۔ دوسری ایک بات یاد رکھو، کسی وجہ سے آپ 3 نہیں رکھ سکے، افضل تو یہی ہے 13، 14، 15 ہر مہینے۔ تو حضور سے یہ بھی مروی ہے، کبھی چھوٹ جاتے تو حضور کیا کرتے تھے،
پیر، جمعرات اور پیر، اس طرح 3 رکھتے تھے. کبھی چھوٹ گئے تو 13 14 15 کو، تو پھر حضور کی اس عمل پہ کے مطابق عمل کرو. کون سے دن رکھ لو؟ پیر کو رکھ لو، ابھی تو دن ہے. پھر جمعرات کو رکھ لو اور واپس پیر کو رکھ لو. ایسا بھی نہیں ہے تو حضور پھر ایسا کرتے تھے کہ کبھی ایک روزہ شروع میں رکھا، ایک درمیان میں رکھا اور ایک اخیر میں رکھا. سمجھ آئے گا؟ عمل کرو گے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی. آپ کا زیادہ وقت لیا تو اس کی جو ہے معافی چاہتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت